السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغلی، باطن مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، جاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، پر نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی ملکیت سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ دنیا میں سے بے تعلق رہو کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے اور غافل نہ ہو، اسی لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ باقی رہنے کے لیے موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ سخت جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فنی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت وقع پیدا کرے گی۔ پانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو وقع کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فنا اور فساد اچانک پیش آ جائیں اس میں مت گھسو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو۔ خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھرتی ہیں اور عقل اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ آزمائش سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کرو اور طاقت سے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جب سب چیزوں کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور کمزوری کا جوڑا بنا، اور ان دونوں کے سے تنگ دستی نے جنم لیا۔ سب لوگوں سے زیادہ فائدہ اس نے کمایا جس نے دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ راج یہی قلندر کا راج کھوج اپنے اندر کا مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ تقویٰ الہی تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی بہت بڑا کام اور مشکل کام کیا
تو بہے اللہ کے ذکر اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی واسطگیوں کا مشاہد کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب اور درد کی اذیت سمیت میرا وہ سوال پورا ہو۔ خدایا، جو میں نہیں جانتا مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں۔ جان جانے آفری کے حوالے کرنے کی خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی زہد عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ جندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے جو زمین کے نیچے ہیں؟ وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا۔ سب سے زیادہ عبادت گزار قریب تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ مقام آتا ہے۔ سہنے کا سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محضر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے، مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی ماجر ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا۔ بد نصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کے بغیر جینا ہے۔ 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عاجز ترین انسان وہی ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا احجان لینا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ آرزو کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ تم جلد باز باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافر کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لو اور جو کچھ سرایوں میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔
शुक्रगुजार मोमिन आफियत के करीब है। मकाम इज्जत से भागो, जो इज्जत तुम्हारे पीछे फिरेगी, और मौत पर दिलेर रहो ताकि तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी जाए। आदमी की काबिलियत जवान के नीचे पोशीदा है। मौत एक बेखबर साथी है। गरीब वही है जिसका कोई दोस्त ना हो। ऐ लोगो, खुद ही अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी संभाल लो और अपनी बुरी आदतों की ज़रूरत से मुंह मोड़ लो। मुसीबत की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। दुनिया के तलबगार को इल्म पढ़ाना डाकू के हाथ तलवार को बेच देना है। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। जिसको माँ बाप अदब नहीं सिखाते उसको जमाना अदब सिखाता है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नसीब नहीं होती। लालची इंसान के नसीब में अपने अंदर की पहचान नहीं होती। चीज़ों की मोहब्बत, चीज़ों की नुमाइश, चीज़ों का गुरूर फना के देश की बातें हैं। और बुलंद सोचें या बुलंदी निगाह वक़ा की वस्ती की निशान है। फना फना है और वक़ा वक़ा यानी ख़याल की बुलंदी वक़ा की दुनिया है। और वक़ा का सफ़र उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक फ़ना और फ़ना की मोहब्बत से निजात ना हासिल कर ली जाए। अपने सदक़े को लेकर वापस ना लो, सदका देने में जल्दी करो क्योंकि मुसीबतें सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदका देने से माल नहीं घटता और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। और जो बंदा अल्लाह ताला के आज़ी करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। दुनिया की तलब में एतदाल का तरीका अपनाओ, इसीलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वह इसे मिलकर रहेगी। हम खाना बदोश लोगों की यह मंजिलें नहीं, हम अगले जहां के लोग हैं और रास्ते में हैं। जब दिल की आंखें अंधी हो जो जाहिरी आंखों की बीनाई हरगिज फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत यह है कि अपने वालिद के लिए हर वक्त दुआ करो। जो अपने वालिद के लिए दुआ करता है खुदा बंदे आलम उसकी ज़रूरतें पूरी फरमा देता है। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला को इखलास के साथ कर्ज दिया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो उसको अल्लाह ताला के पास पहुंचकर उससे बेहतर और बड़ा हुआ पाओगे और नेकी करके अल्लाह से गुनाह को माफ़ करा लोगे। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है और मेहरबान है। प्यार और मोहब्बत ज़िंदगी का पानी होता है, इसको इस तरह पियो कि आपकी रूह में समा जाए। दीन के उसूल जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रूह पर गौर करें कि नेक है या नहीं। मोहब्बत जात को जलील नहीं करती, तभी तो अल्लाह ताला बंदे के ऐबों को छुपा लेता है। मगर हम अल्लाह की मोहब्बत तब देखते हैं जब हमें दुनिया की मोहब्बत थका देती है। गुनाह कुछ और नहीं है बल्कि वह दीवार है जो इंसान ने अपने और अल्लाह के दरमियान हाइल कर ली है। अगर तू चाहता है कि खुदा तुझ पर मेहरबान हो तो अल्लाह की मखलूक से भलाई कर। अल्लाह से कभी मांग कर नहीं रोते बल्कि अल्लाह से रोकर मांगते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें हिदायत का चिराग बना दिया जाए। दुनिया में हमें कोई जाने या ना जाने, मगर वहाँ ऊपर आसमानों में फरिश्ते हमें जानते हों, हमसे मोहब्बत करते हों, हमारे लिए अल्लाह से दुआएं करते हों। रिज़्क़ और मौत इंसान को ढूंढ ही लेते हैं। नरमिजाजी, अच्छे अखलाक और मीठी मुस्कुराहट ईमान की निशानी है। हकीकी तौर पर हो तो अल्लाह का करम और कोशिश से पैदा हो तो अल्लाह का इनाम है। अच्छाइयाँ फैलाओ, अच्छाइयाँ लौटकर तुम्हारे पास आएंगी। न लड़ना वाहिद जंग है जिसमें कामयाबी यकीनी है, लेकिन यह सबसे कामयाब जंग बहुत कम लोग लड़ना जानते हैं। लफ्ज़ की देखभाल ना होती रहे तो मायने वासी हो जाते हैं। बीमार कौम के अक्सर लोग खुद को हट्टा कट्टा समझते हैं। निगाहें नीची रखने से दिल तक शैतान के पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि आंखें रूह की खिड़कियां होती हैं। जो शुक्र को अपनी सवारी बनाता है उसे उसकी बदौलत और मिलता है।
امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارت سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھن جانے میں بھی مسلط خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادت بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے، یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی مٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔